نام موجود ہیں، اللہ کے نام ہیں، اللہ کے نبی کے نام ہیں، صحابہ کے نام ہیں، اولیاء کے نام ہیں۔ برکت والے نام رکھو، کہیں نہیں نام وہ بتاؤ جو کہیں نہ ہو۔ اچھا پھر وہ یونیک کے چکر میں ایسے نام رکھتے ہیں کہ جس کا نہ کوئی معنی ہوتا ہے نہ کوئی سر پیر ہوتا ہے، تو خدا را ایسا نہ کریں۔ سبحان اللہ، نبی پاک کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ جو اپنے بیٹے کا نام میرے نام کی تعظیم کی نیت سے محمد رکھے یا احمد رکھے، اللہ کریم اس تعظیم کی برکت سے ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے گا۔ ماں باپ کی مغفرت ہو جاتی ہے اگر بچے کا نام محمد ہو یا احمد ہو۔ اچھا پھر اس میں ایک اور عجیب بات آ گئی ہے کہ اچھا چلیں قرآن سے رکھتے ہیں نام، تو قرآن کھولا اور جو نام سامنے نظر آ گیا وہ رکھ دیا، کیونکہ مانا تو پڑھنا نہیں ہے، پوچھنا ہے نہیں۔ وہ ایک چٹکلا ہوا نا کہ ایک عورت کے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی، اس نے قرآن شریف کھولا، سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، بچی کا نام رکھ دیا کوثر۔ اگلی بار پھر بچی پیدا ہوئی، اب پھر سورہ کوثر کھولی، فصل لربک وانحر، بچی کا نام ونحر رکھ دیا۔ ونحر کے معنی تو پوچھو۔ اب تیسری بچی پیدا ہوئی، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بچی کا نام رکھ دیا ابتر، قرآن سے رکھا ہے۔ ابتر کے معنی تو پڑھے، نسل کٹا ہوا جس کی آگے نسل ختم ہو جائے۔ اگر قرآن سے ہی رکھنا ہے تو قرآن میں تو شیطان بھی لکھا ہوا ہے، تو کیا بچے کا نام شیطان رکھ دیں گے؟ سوچئے نا، ہم اب کیوں اپنی دماغ سے فیصلے کرتے ہیں؟ اگر آپ کو واقعی قرآن و حدیث کا کوئی نام چاہیے تو کسی عالم دین سے رابطہ کر لیں، اس کا معنی لے لیں۔